السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 30 ہے۔ اسباب فقر ہم نے 17 سن لیے۔ اگلا سبب فقر بھی ایک بڑا سبب ہے۔ کسی کو محتاج بنانے کے لیے یہ ایک ہی کافی ہے۔ سبب فقر نمبر 18 ہے اسراف اور تبذیر کرنا۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی نعمت کو جگہ پہ تو لگانا لیکن زیادہ لگانا، یہ اسراف ہے، اور اسی نعمت کو جگہ سے ہٹا کر لگانا یہ تبذیر ہے۔ مثال کے طور پہ وضو کرتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، یہ تو سنت عمل ہے۔ اگر آپ چوتھی مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے تو یہ ہو گیا اسراف۔ پانی کو آپ نے جگہ پر تو لگایا لیکن زیادہ لگایا۔ اور اگر نل کھلا ہوا ہے اور آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور وہ صاف پانی نالی میں جا رہا ہے، یہ تبذیر ہے۔ جگہ پر بھی نہیں لگایا اور ضائع ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوئے، ایک لائٹ جلائی، روشنی کم تھی، دوسری لائٹ جلا لی، تیسری جلائیں گے تو یہ ہو جائے گا اسراف۔ اگر 2 سے بھی کام نہیں بن رہا تو تیسری جلا لیں۔ پھر آپ نکلے کمرے سے، لائٹیں ساری کھلی چھوڑ دیں۔ ایک کھلی چھوڑ دیں تو صحیح ہے، لیکن ساری کھلی چھوڑ دینا تبذیر ہے۔ یہ پانی اور بجلی کا بحران ایسے ہی پیدا نہیں ہوتا، یا کسی بھی نعمت کا بحران ایسے ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک اس میں اسراف اور تبذیر نہ ہو۔ گیس کھولی، چولہا جلایا، کام ہونے کے بعد برتن ہٹا لیا اور چولہا جل رہا ہے، تبذیر ہے، ضائع کرنا۔ اگر یہ اسباب موجود ہیں تو نعمت کی موجودگی میں بھی انسان بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ تبذیر زیادہ خطرناک ہے اسراف سے۔ فرمایا، جو شخص تبذیر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے فقیر کرے گا۔ 1 روپیہ بھی کسی گناہ کے کام میں لگانا وہ ڈائریکٹ تبذیر ہے۔ ایک اور مثال، آپ کسی دعوت میں گئے، شادی میں گئے، آپ نے کھانا لیا اور پلیٹ بھر لی، سوچا بھی نہیں۔ اب آپ نے کھانا شروع کیا، اتنے میں آپ کو محسوس ہوا پیٹ بھر گیا، لیکن کھانا ابھی موجود ہے پلیٹ میں۔ پیٹ بھرنے کے بعد اگر ایک لقمہ بھی آپ کھائیں گے تو وہ اسراف ہے، اور اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا اور چھوڑ دیا اور اگلوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، وہ تبذیر ہے۔ خطرے میں آ جائیں گے آپ۔ تو یہ کھانا لیتے وقت سوچنا چاہیے کہ کتنا لینا ہے۔ ایک اور خاص نعمت جس کو بچانا ذرا مشکل ہے، جس کو تبذیر سے بچانا مشکل ہے، وہ ہے ٹائم، وقت۔ 1 منٹ بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اگر 1 منٹ بھی ضائع کیا تو وہ تبذیر ہے۔ پورے دن کی بے برکتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھی ہوں گی مثالیں، کام کچھ بھی نہیں لیکن مصروف بہت زیادہ، برائے نام مصروفیات والی زندگی گزار کر چلے گئے۔ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا۔ اس کو سنبھالنا مشکل ہے، کیونکہ نل کا کھولنے سے پہلے آپ سوچیں گے، کھانا لینے سے پہلے آپ سوچیں گے، لیکن ٹائم نہیں رکتا، وہ چل رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ کو پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ کل آپ کو کیا کرنا ہے، صبح 6 بجے سے رات 11-12 بجے تک، اس کی پوری پلاننگ آپ 1 دن پہلے ہی کریں، اور کوشش یہ بھی کریں کہ کوئی منٹ ضائع نہ ہو۔ ایسے کاموں میں لگائیں جو آپ کو دنیاوی لحاظ سے بھی ضروری ہوں۔ اس کے ساتھ ہم نیت کے ذریعے بھی اسراف اور تبذیر سے بچ سکتے ہیں۔ مثلاً ایک گاڑی ہے،
10 یا 20 لاکھ روپے کی، اور ایک گاڑی ہے 80 لاکھ روپے کی۔ اگر 80 لاکھ والی گاڑی آپ لیتے ہیں یا کوئی بھی رکھتا ہے 80 لاکھ والی گاڑی، اور نیت یہ ہے کہ اچھی گاڑی ہو، مضبوط گاڑی ہو، والدین کی خدمت میں کام آئے گی، وقت بے وقت دھوکہ نہیں دے گی، فیملی کے لیے محفوظ سواری ثابت ہوگی، یہ بہت اچھی نیت ہے، نہ اسراف ہے نہ تبذیر ہے۔ اگر نیت یہ کریں گے کہ اسٹیٹس سمبل بنے گی، لوگ دیکھیں گے، تو یہ تبذیر ہے۔ اب اسی طرح موبائل فون ہے، 10,000 کا بھی ہے، 2 لاکھ کا بھی ہے، اور اس سے زیادہ کا بھی ہوگا۔ اگر اس نیت سے رکھیں گے 2 لاکھ والا موبائل کہ اس میں فوائد زیادہ ہیں، آپ کے پروفیشن کے حساب سے آپ کے کام آئے گا، کام میں آسانیاں پیدا کرے گا، تو یہ اسراف نہیں، نہ ہی تبذیر ہے۔ یہ اسراف اور تبذیر ایک خطرناک سبب ہے جو بادشاہ کو بھی فقیر بنا سکتا ہے۔ اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔